صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت، آپ کا گفتگو کا انداز، آپ کا اپنے غلاموں اور انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا انداز کیسا تھا، تربیت کرنے کا انداز کیسا تھا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب الشفا سے جنات کی شرارت سے بچنے کا روحانی نسخہ۔ بعض اوقات آسیب جنات یہ تنگ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کا روحانی علاج کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے، اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فقیہ امت ہیں۔ آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے قریب سے ہوا جسے جنات تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے اور وہ سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورۃ المؤمنون کی یہ آیات بینات 115 سے 118 تک پڑھیں تو اسے اسی وقت افاقہ ہو گیا۔ آیات بینات بھی سماعت فرما لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 18ویں پارے میں ہیں، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات بینات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر یہ 4 آیات مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں جس کو جنات ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے اور وہ بہت زیادہ اذیت میں مبتلا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات بابرکات کی برکت سے اس شخص کو اس اذیت سے، جنات کی شرارت سے بچا لیا۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے صحابی، ان سے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیتیں پڑھی تھیں، یعنی جو 4 آیات سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ 115 سے 118۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں کلمات قسم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہوئے ان آیات بینات کو اگر پہاڑ پر بھی پڑھ دیا جائے تو اللہ چاہے تو وہ پہاڑ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، ہٹ سکتا ہے۔ تو اگر پہاڑ جیسی بظاہر اتنی سخت چیز جو ہے وہ ان آیات بینات کے پڑھنے سے ٹل سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے، حرکت میں آ سکتی ہے، تو پھر جنات وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جب یہ آیات بینات پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے اذن اور حکم سے، ان کلمات کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ان شرارتی جنات سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی نسخہ جنات کی شرارت سے، آسیب سے بچنے کا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا یا یہ کلمات، یہ وظیفہ پڑھنے والا
انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو سورۃ الناس میں اور پھر سورہ فلق میں بھی ذکر ملتا ہے، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہیں، اور پھر سورۃ الناس میں تو یوں بھی ہے من شر الوسواس الخناس، کہ جو خناس ہیں، اب وہ خناس میں جنات بھی ہوتے ہیں، شرارتی جن جو ہیں یہ شامل ہیں۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو شرارتی جنات ہیں، دیگر تیرے ایسی مخلوقات جو اذیت میں مبتلا کر سکتی ہیں، شرارت کر سکتی ہیں، ان سبھی کے وسوسوں سے، شیاطین ہیں ان کے وسوسوں سے ہمیں تو اپنی پناہ میں رکھ۔ اور پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس چاہے شیاطین ہوں یا شرارتی جنات ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سینوں میں، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے۔ اور پھر آگے فرما دیا من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے چاہے جنات کے وسوسے ہوں، شیطانی وسوسے ہوں، انسانوں کی طرف سے وسوسے آ رہے ہوں، تو جیسے معوذتین ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ اسی طرح یہ دعائیں جو ہیں ان کو بھی لازمی معمول کا حصہ بنائیے۔ اور تیسرا جو وظیفہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود، کہ جو شخص صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے تو شیطانی وسوسوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دعا میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے، اور آپ اس کو مزید سننا چاہتے ہیں اور یاد کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کو بار بار سنیے، یاد کر لیجئے، حتیٰ کہ یوٹیوب چینل پر اس کو پیج پر بھی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ، انت رب کل شیء وملیکہ، انت رب کل شیء وملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، وان محمدا عبدک ورسولک، وان محمدا عبدک ورسولک، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان، اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی، وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، سوءا او اجرہ الی مسلم۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے نہاں اور آیاں کے واقف، یعنی چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کے واقف، ان سے باخبر رہنے والی ہستی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اے ہر چیز کے مالک و مختار، مالک و پروردگار، میں تجھ سے اپنے نفس کی برائی، شیطان کے شر اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جال کے پھندوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی دوسرے مسلمان کے لیے برائی کا موجب بنوں، برائی کا ذریعہ بنوں۔ تو بس یہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شیطانی وسوسوں سے، جنات سے، آسیب سے، ان کی شرارتوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، 4 قل شریف یا 3 قل جو ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا کم از کم معوذتین، آخری 2 قل جو ہیں، ان کو لازمی صبح شام پڑھا کریں، اپنے اوپر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے جنات، آسیب اور جنات کی شرارتوں، شیطانی وسوسوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ناظرین و سامعین، ان وظائف کو آپ خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیے، اپنے دوست احباب تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی باعث نجات ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائیوں کا باعث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین،
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انداز تعلیم و تربیت مثالی تھا، بہت خوبصورت تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں عملی نمونہ اسوہ کامل موجود ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف موجود ہے، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ موجود ہے۔ تو آج کوئی بھی کسی بھی فیلڈ، کسی بھی شعبے سے وابستہ شخص جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اپنے شعبے سے متعلق رہنمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے لے سکتا ہے۔ کوئی ٹیچر ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کے استاد ہیں، معلم ہیں، انما بعثت معلمہ بھی فرمایا، لأتمم مکارم الاخلاق بھی فرمایا۔ اب فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اخلاقی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے معلم ہیں۔ آپ کا انداز تعلیم کیا تھا، آپ کا لوگوں کو سکھانے کا انداز کیا تھا، تربیت دینے کا انداز کیا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور اللہ کے حکم ہی کے مطابق تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جب اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی جائے، اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، تو حکمت کے ساتھ اور واعظ و نصیحت کی جائے تو وہ بھی بڑے دل نشین اور خوبصورت انداز کے ساتھ، پیار محبت کے انداز میں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز تھا۔ ایک موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اس آیت کریمہ میں کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ترش رو ہوتے، معاذ اللہ سخت کلام فرمانے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب ہی نہ آتے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہوتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، کچھ ارشاد ہی نہیں فرماتے اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحى، یہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی کی ترجمان ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے وہ آپ کے لبہائے مبارکہ پر پھولوں کی شکل میں بکھر جاتا ہے۔ تو یوں آج اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی اوریٹر ہے، کوئی سپیکر ہے، کوئی موٹیویٹر ہے، کوئی موٹیویشنل سپیچ کرنا چاہتا ہے، موٹیویشنل سپیکر ہے، اور خاص طور پر دین اسلام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اسلام کا ابدی، آفاقی اور یونیورسل پیغام انسانیت تک پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت ہی اپنانا ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنے بھی حاضر ہوتے، پرائے بھی موجود ہوتے، وہ لوگ بھی ہوتے کہ جو صرف اس نیت سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ کی کسی بات کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جا سکے، جیسے یہود کا اور منافقین کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہا کرتے تھے راعنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے، کچھ ارشاد فرماتے، تو اکثر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، آپ ایک بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ فرماتے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حرف کو بخوبی سمجھ لیتے تھے، اور ایک ایک حرف آپ کا جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا۔ تو اب وہ منافقین، وہ یہود جو بظاہر اپنے آپ کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب منافقوں کے پاس جاتے
کفار کے پاس جاتے، یہود کے پاس جاتے تو انہیں کہتے نہیں، ہم تو ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کر رہے تھے۔ اور خاص طور پر پہلے پارے میں جو ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، صحابہ کرام سے، ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا نہ کہا کرو اس آیت کریمہ کا، بلکہ کیا کہو وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہ کیوں نازل ہوئی؟ وہ جو منافقین تھے وہ جب بیٹھتے پیارے آقا کی بارگاہ میں تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب احترام بھی دیکھتے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے آداب کو ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کیا کرتے بعض کا صحابہ کرام راعنا، اے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اپنا ارشاد گرامی دوبارہ ہمیں ارشاد فرما دیجئے، ریپیٹ فرما دیجئے۔ تو اب اس لفظ کو یہود نے، منافقین نے توڑ مروڑ کے راعینا بنا دیا، یعنی راعینا کا معنی معاذ اللہ بنتا ہے ہمارا چرواہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام سے فرما دیا، ایمان والوں سے فرما دیا کہ یہ لفظ بھی نہیں کہنا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ادب کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے، کہیں بے ادبی کا شائبہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اس لفظ کو بے ادبی کا لفظ بنا دیا تو اللہ نے فرمایا اے صحابہ تم نے اب راعینا نہیں کہنا، وقول انظرنا، بلکہ اب کہنا انظرنا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نزل رحمت فرمائیے۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز اور محبت اور ادب یوں ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوبصورت محبت بھرے انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرمایا کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے خدام کے ساتھ محبت اور شفقت کا عالم۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ چونکہ بچے تھے، کم عمر تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھا بہت دیر ہو گئی تو آپ خود پیچھے تشریف لے آئے اور بڑی محبت کے ساتھ انہیں پکڑ کر فرمایا کہ اے انس آپ ابھی یہیں ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے غلاموں کو بھی، اپنے خدام کو بھی کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار محبت کے انداز میں ان کی رہنمائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح غیر مسلم وفود جو آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن انداز کے ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے ان تک پہنچاتے۔ اکثر لوگ جو ہیں بعض اوقات ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت تھا۔ آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے، احکامات جو ہیں، اسی خوبصورت انداز اور پیرائے میں امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ نصیحت کیا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ نصیحت کرنا، اچھی بات کہنا جو ہے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بس لوگوں تک اچھے انداز کے ساتھ اچھی بات پہنچائی جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سبھی کو ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، امت مسلمہ کو ہدایت کے راستے پر جو ہمیں دکھایا ہے اس پر ثابت قدم رکھے، گامزن رکھے اور عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، کل ہمیں جن لسنرز نے جوائن کیا تھا ان کے سوالات کے جوابات رہتے تھے وہ آج شامل کرتے ہیں۔ بشرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اب ابیل صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں اتنے ایمان بخش پروگرام کے لیے آپ کی مشکور ہوں۔ جی آپ کا تمام لسنرز ویورز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ عاقل رانا، اچھا یہ نام پوچھے، ناموں کے معنی پوچھے ہیں۔ فرزانہ صاحبہ ہیں، انہوں نے فرزانہ کا معنی پوچھا ہے جی، اور فرزانہ کا معنی ہے عقل مند، فیضان کا معنی ہے اللہ کی رحمت، اور رمضان کا معنی ہے جلانا،
گناہوں کو جلانا، اور نرمین کا معنی ہے پھول۔ ساجدہ حسین صاحبہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، جی آمین۔ ایک اور ہمارے بھائی انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز کے وقت غفلت بڑھ جاتی ہے۔ جی بلڈ پریشر کے لیے اور عبادت میں دل لگنے کے لیے ایک تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں، اور بلڈ پریشر کے لیے درود پاک کی کثرت کریں جتنا ہو سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا تصور کر کے کہ میں وہاں حاضر ہوں، اور درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کوثر صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ آپ نے کسی چیز نام کا معنی پوچھا، نام کی سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو نام کا معنی بتا دیے جائیں گے۔ محمد عمر دراز صاحب ہیں، کہتے ہیں یاد الہی پروگرام سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے، اور انہوں نے خواب کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ اور خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، اور مدینہ طیبہ کے صحن میں سو رہا ہوں۔ کزن مجھے اٹھا کر کہتا ہے کہ جا کر حاضری دو، تو میں کہتا ہوں کہ میں وضو کر کے حاضری دیتا ہوں۔ اس کی تعبیر آپ نے پوچھی ہے، جی بہت مبارک، بہت خوبصورت خواب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی میں بھی ظاہری طور پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر کعبہ اللہ میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ بہت خوبصورت بابرکت خواب ہے۔ نصیر احمد صاحب نے میں جوائن کیا کل بھی، آج بھی، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، ربیع الاول کی مبارک دی، جی خیر مبارک، کہتے ہیں اللہ خوش رکھے، جی شکریہ آپ کا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد صاحب نے، یہ کہ فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسلمانوں کی عمر میں برکتیں دے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اکمل صاحب، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے 8 سال کے بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کا نام معاذ علی رکھا ہے، تو سر اس نام کا مطلب جاننا چاہتا ہوں۔ جی معاذ کا معنی ہے اللہ سے پناہ طلب کرنے والا، اللہ سے مدد مانگنے والا، اور علی کا معنی ہے بلند برتر، تو خوبصورت نام ہے۔ معاذ بھی ایک نوجوان صحابی تھے، بلکہ یوں کہہ لیں کم سن صحابی تھے، معوذ اور معاذ، جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، تو بہت خوبصورت نام ہے۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ بھی صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی، داماد بھی، تو خوبصورت نام ہے۔ اور اس سے ہمارے لسنرز کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے جب چاہے اپنی طرف سے نعمتوں رحمتوں سے نواز دے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہماری لسنر ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میری پوتی فجر فاطمہ ہے، 4 سال کی، وہ کچھ نہیں کھاتی، ہم سارا دن اس کو کھلانے کے لیے دیتے ہیں، وہ ضد کرتی ہے، اور فجر فاطمہ کا معنی بھی بتا دیں۔ مسز صالح صاحبہ ہیں فیصل آباد معنی والا سے۔ جی فجر فاطمہ، فجر کا معنی ہے صبح کی روشنی، اور فاطمہ کا معنی ہے آگ سے روکنے والی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کی نسبت سے بہت خوبصورت نام ہے۔ اب بچے اگر ضد کرتے ہوں اور بھوک کی کمی ہو، تو بھوک کی کمی کا جو علاج ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ 79، اس کو 41 مرتبہ کھانے پر دم کر کے کھلا دیں، بھوک اگر نہ لگتی ہو تو 21 مرتبہ پانی پر بھی دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ بھوک لگے گی۔ اسی طرح بچے کی ضد کا معاملہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس کے لیے سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھ کر اسے پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا، بھوک لگے گی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد صاحب ہیں، رشتے کے لیے انہوں نے وظیفہ، جی لڑکوں کے لیے یہ کہ وہ سورۃ الاخلاص روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، اور 41 دن تک ہی یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ محمد شکیل چوہان صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے اور علم میں اضافہ فرمائے، جی آمین، شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں لقمان بھائی کان میں درد ہے اور سننا بند ہے،
ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی کان کی درد کے لیے یا سننے کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے میں ابھی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ کان میں شور یا آوازیں آئیں، سننے کا مسئلہ ہو تو جب کان میں شور اور گھنٹی بجنے کی آوازیں آئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارکہ کا تصور کر لیں کہ خوبصورت حسین و جمیل سراپا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ پڑھیں، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی، ذکر اللہ بخیر من ذکرانی۔ اور کان درد سے نجات کے لیے یہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، اور خصوصاً جب چھینک آئے تو اس وقت لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ثنا خان صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، پریشانی کے لیے وظیفہ پوچھا۔ درود پاک ہی سب پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ ہے، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ مینال صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہمارے دیگر لسنر ہیں، سجاد صاحب ہیں، آپ تمام لسنر جن کے سوالات کے جوابات رہتے ہیں انشاءاللہ کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا